آپ تمامی احباب سے گزارش ہے جتنی دیر تک بات جاری رہے آپ توجہ فرمائیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون ملتا رہے۔ میں علامہ محمد اعظم سیدی صاحب اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی اور میں یہاں آپ کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ مزید یہ کہ سادات کا ایک گلدستہ اور بالخصوص بڑا دور دراز سے سفر کر کے پیر سید محمد آصف علی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، پیر سید محمد بلال سیدی صاحب اور دیگر جتنے احباب ہیں وہ تشریف فرما ہوئے، غزالی زماں کے نگاہ سے فیض یافتہ علامہ محمد رمضان سیدی صاحب بھی تشریف فرمائے، دیگر جتنے مفتیان کرام علماء، ان سب کے سامنے میرا یہ سبق سنانا یقیناً میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ کو میں جو باتیں عرض کروں گا اللہ کے فضل سے اگر کسی نے عمل کر لیا تو آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا اور فقیر کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ دوسری بات، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں مہربانی کر کے کوئی بات سمجھ آئے آپ نے چپ شاہ بن کے کوئی نہیں بیٹھنا، چونکہ ہم ان شاہوں کے بولنے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب تگڑے ہو کے بیٹھنا ہے، نہیں تو سیٹ ہونے بدل لو، بالکل تگڑے ہو کے بیٹھنا ہے آپ نے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، 12 بجے کے بعد میں تقریر کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر آج آپ کا موڈ ہوا تو پھر سنا دوں گا، ورنہ انشاءاللہ 1 منٹ پہلے سبحان اللہ۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانی اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم، فرمائے جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، میرے کریم فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامہ، اس خوش نصیب کے ساتھ قیامت والے دن میں مصافحہ سبحان اللہ۔ میں اکثر اپنے پنجابی کے لہجے میں کہتا رہتا ہوں یہ بڑا سستا سودا ہے، 50 مرتبہ درود و سلام پڑھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، یہ بڑا سستا سودا ہے۔ تو اس واسطے ضرور محبت، عقیدت، عشق، پیار، لگن کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو آیت بینہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کے بات کو آگے چلو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، عام فہم جو آپ کو سمجھ آئے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، اگر کہنا بھی پڑے تو کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہیں، ان کو اگر کہنا ہے تو زندہ کہنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ رابط ملائیں بھائی، صاحب آپ اسی تھوڑا جا میں کلاس سے پہنا رہا بندہ تو نہیں تقریب ہو جانے یہ مچھلی بن کے باہر بٹھا دے، یہ بالٹی کو سارے باہر بہا دے، میری مجبوری ہے، میرے تقریب بھول جاتی ہے، لفظ بھی نہیں ہونا پیدا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں نا جی، سینٹ اور اسمبلی والے اکٹھے نہیں نہ بیٹھ سکتے، گلو آج ساڑی آنکھیں گلاں ہوئی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آپ سبحان اللہ فرمائیں گے گرامی قدر حضرات، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، انہیں تم نے زندہ کہنا ہے۔ لیکن سوچے نا، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، انسانی عقل کا بیٹا بڑا پرواز کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار اگر زندہ ہے تو بظاہر نہ مجھ سے کلام کرتا ہے، نہ میرے سامنے آتا ہے، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے، تو کیسے زندہ ہے؟ خلاق عالم نے اس پر بھی پابندی لگا دی، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے تینوں سمجھ آوے تو بھامے مٹھو نہ آوے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، فرمایا تینوں سمجھ آوے تو بھامے مٹھو نہ آوے، وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تیری عقل چھوٹی ہے، جو شہید کو رتبہ ملا وہ اس سے بھی بڑا تھا۔ اس واسطے چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ماننا تو پڑے گا کہ شہید زندہ ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے عقیدے کے پھول ہوں گے جن کو چننا بڑا ضروری ہے،
اور شاید انہی کی وجہ سے قاری صاحب نے میرے لیے کلمات خیر بولے. آپ بھی توجہ فرمائیں ورنہ میرے پاس اور کچھ نہیں نہ میرے پلے کچھ ہے. یہی نوکری دے رہے ہیں کہ یار ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. پہلے عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر عمل کرنا. چونکہ یہ قرآن مجید پڑھے آمنو وعملوا الصالحات. آمنو پہلے ہے, آمنو ہی عقیدہ ہے, عاملوا الصالحات بعد میں ہے. یاد رکھ لو. تو پہلے آمنو ایمان مضبوط عقیدہ کرو. اب سنیے فرمایا شہید زندہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. شہید ہوتا کون ہے؟ جو اللہ رسول کی فرما برداری میں اپنی جان نچھاور کرے وہ شہید ہوتا ہے. تو میں نے کہا جو ان کی فرما برداری میں دنیا چھوڑ جائے یا فوت ہو جائے اور قبر میں چلا جائے, رب جب اسے نہیں مرنے دیتا تو جو ہر قبر میں آتا. 5 سال بندے ہیں جو خاموش بیٹھے, 5 سال بندے رہتے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے. جو ان کی فرما برداری میں دنیا چھوڑ جائے جب وہ زندہ ہے تو جو ہر قبر میں آتے ہیں ان کے بارے میں لوگ ابھی بھول رہے ہیں. امام احمد رضا کا پیغام مان لو, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آقا میری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں ورنہ آپ تو زندہ ہی ہیں. سمجھ آ گئی حضرات؟ دائیں جانب آج بڑا ذوق ہے. سجا پاسا سجا ہی ہوتا ہے. الایمن فالایمن کبا پاسا بٹھلا بیٹھا ہے تے کبے پاسے دل ہوتا ہے. میں سمجھ رہا کہ قصور میرا ہی ہے لیکن کاٹ نہ دباؤ یار. بولو تو صحیح. تگڑے ہو کے بیٹھ. شہید زندہ ہے. اب یہاں سے ایک بات سمجھ آ گئی. اب ذرا دوسری بات بھی سمجھیے. آپ پڑھ لکھ کے حضرات تشریف فرمایا. گرامی قدر حضرات, ایک بندہ شہید ہو جائے اس کو ہم دفن کرتے ہیں قبرستان میں یا قبر میں. ایسا ہی ہوتا ہے. بھی رواج ہے. اگر یہی رواج ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلا مسئلہ بھی حل ہو جائے. شہید ہو گیا, این قرآن و سنت کے مطابق جو دلائل تھے وہ پورے آتے ہیں, اس کے مطابق یہ شہید ہے, اس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا. 50 سالوں کے بعد میں آپ کو قبر پہ لے کے جاتا ہوں یا 5 سالوں کے بعد یا 1 سال کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں شہید ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں ایمان سے بتائیے آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ زندہ ہے. اب چھوٹا سا عقیدہ بھی سن لو. ہے چھوٹا لفظوں میں, حقیقت میں بہت بڑا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ بعض قبروں والے زندہ ہوتے ہیں. اپنی بات سمجھ. شہید قبر میں ہو, ہم قبر میں گئے 10 سالوں کے بعد, میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ کہ شہید ہے. میں نے کہا بتا یہ مردہ ہے یا زندہ؟ اگر مولانا کب شہید ہے تو پھر زندہ ہے. میں نے کہا 10 سالوں بعد اگر یہ زندہ ہے تو جو جنت کا بادشاہ حسین ہے وہ زندہ ہے. بتاؤ کیوں زندہ نہیں ہے؟ گرامی حضرات یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. عزیزان مکرم پھر یہاں پر ایک نقطہ, چونکہ ہم اولیاء کی نسبت رکھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا یہ جو تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے نا, یہ جہاد ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے بولیے سارے حضرات, جہاد ہے. اور ایک جنگ لڑی جاتی ہے اپنے نفس کے ساتھ, اسے بھی جہاد ہی کہتے ہیں. لیکن علماء حضرات پڑھے لکھے تشریف فرمائیں, بڑی باریک بات ہے پر بڑی نفیس بات ہے. ان دونوں جہادوں کے اندر جو جہاد ظاہری جس میں زخم لگتے ہیں, کٹ لگتے ہیں, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں, چھوٹا جہاد. اور جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں. کیونکہ باہر والے بندے سے لڑنا سوکھا ہوتا ہے, اندر کے کتے کو مارنا ہوتا ہے. پٹھے بولے ہو پھر سے نہیں لا کے دوبارہ نہیں. اندر باہر والے یزید کو مارنا سوکھا ہے, اندر والے یزید کو مارنا ہوتا ہے. پھر سے نہیں جلدے پہنے جناب, تکڑے ہو تکڑے ہو. یہی نا علماء نبی پاک علیہ السلام, یہ بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ جہاد کے چیپٹر جب بھی شروع ہوا یہ حدیث پاک ہے. آئمہ محدثین عرفاء صلحاء سب نے لکھا. نبی پاک علیہ السلام ایک جہاد سے واپس جا رہے تھے, فرمایا لوگوں ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں, بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا جہاد تھا جس میں ہمارا مال بھی لگا, ہماری سواریاں بھی تھیں, ہماری جانیں بھی گئیں, ہمارے جسموں پر زخم تیر تلوار یہ لگے, یہ چھوٹا. فرمایا جی ہاں بڑا. کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جو اپنے نفس کے ساتھ, بڑا جہاد ہے. اور یہاں پر یہی نقطہ آپ کو عرض کرنا تھا, پہلے بات سمجھائی, اب
ہے اور اپنے دل کی تختی پر لکھیے. میں نے کہا جو چھوٹے جہاد میں شہید ہو جائے جب وہ نہیں مرتا وہ زندہ ہے. اوے اللہ کے ولی وہ تو بڑا جہاد کر کے وہ کیسے مر گئے؟ سبحان اللہ. بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں بڑی دور سے آئے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ آگے دے بیٹھے ہو کھڑے ہو کے بیٹھیے نا, ابھی تو بات چلی ہے نا. عزیزان مکرم جو چھوٹے جہاد میں شہید ہو جائے جب وہ زندہ ہے تو اولیاء تو کرتے ہی بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اور پھر یہ کہتے ہیں دادا صاحب کیوں جاتے ہو؟ میں کہا نہ جا, بس تم اپنے باپوں کے مزار بناتے ہو. میں کہا میرے پر تو اپنا بابا کھمبے تک ٹانگ دو. وہ سانو ٹھیکا ہے میرے بارو راویہ کے ساتھ تیرے بابے کی تاج کچھ نہیں. سادہ کوئی فرید ہے اٹھا کے بولو تو نبری نہ کرو. سادہ کوئی بابو ہے کوئی کاکا لوئی. عزیزو تو اس لیے یہ نکتہ بھی ساتھ ہی ساتھ سمجھتے چلے جاؤ کہ اولیاء کی زندگی کیا ہے. یہ موضوع نہیں, یہ ایک الگ سے موضوع ہے. یہ تو چلتے چلتے آ گیا تو میں نے عرض کیا شہید زندہ ہے, زندہ ہے. وہ قبر میں ہے تو قبر میں زندہ ہے. تو جب چھوٹے جہاد والا زندہ ہے تو بڑے جہاد وہ بھی سب زندہ ہی ہے نا. گرامی قدر حضرات آپ ذرا اگلی بات بھی سنیے. آپ توجہ طلب حضرات توجہ فرمائیں. بیدار بخشی کا ثبوت دے تاکہ میں بات عرض کروں. فرمائے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا. توجہ ہے میری طرف دیکھیں, مردہ نہیں کہنا. بات یہاں بھی مکمل ہوگی تھی, بس مردہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے شہید ہو گیا مردہ نہیں کہتے, بس خاموشی ہے. یہ پابندی کافی نہیں. اب کہنا ہے تو زندہ کہنا ہے. آگے والی بات ہے وہاں پر تو حکم مکمل تھا, لیکن یہ جو اگلی بات ہے اس میں شہداء کی عظمت ہے. سبحان اللہ. اس میں کیا ہے؟ شہداء کی عظمت ہے کہ وہ زندہ ہیں. ان کو کہنا بھی ہے تو زندہ کہنا ہے. بڑی بات ہے یار. اچھا شہید کتنے نیک اعمال لے کے جائے تو شہید ہوتا ہے. سونے بڑا باریک سا نکتہ ہوگا لیکن ہے بڑا مزے والا. شہید کی پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہوتا, یہ یاد رکھ لیں. وقت شہادت اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جائے, وقت شہادت صرف اتنا ٹائم جب وہ شہید ہونے کے قریب ہے, اس کی نیت صالح ہے, سبحان اللہ, نیت اس کی رضا الہی کی ہے, وہ شہید ہو گیا. پچھلے زندگی اور آباد نہیں دیکھے جائیں گے کیسا تھا. وقت شہادت مستحضر ہے رضا الہی کی اور شہید ہو گیا تو وہ بندہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اور جس کا فقط اتنا ٹائم فرما برداری میں گزرے جب وہ شہید ہو رہا ہے, جب وہ نہیں مرا تو جس کی زندگی کی قسمیں رب وہ اٹھا سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, جس کی ساری زندگی کی قسمیں میرے رب نے اٹھائی. سبحان اللہ. فرمایا حبیب تیری زندگی کی قسم تیرے دشمن تو سارے نشے میں ہیں. اور جب کوئی دو نمبری کرتا نا تو آپ کی بولی میں لاہور والے بھی کہتے ہیں اوے جہاز, جہاز کہتے ہیں نا, جہاز کہتے ہیں پنگی چرسی میں چاہیے. بولو تو صحیح اس پنگی چرسی کو اس کو جہاز کہہ دیتے ہیں کہ یہ نشے میں ہے. اور جب کوئی بات نہ مان رہا ہو تو بس اوقات اس کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں او پیتی ہوئی تو نہیں. تین بندے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے, بیچارے بول نہیں رہے. میں ہاتھ بھی کھڑے کرا سکتا, میں تھوڑے کپڑیاں کے رنگ بھی پکائی بیٹھا.
सीढ़ियां में चढ़ के बोलते हैं। मैं वैसे चढ़ के आ रहा था, मेरी मजबूरी है, इसलिए थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, ताले में दफन रख लो, अल्लाह थोड़ा रखेगा जनाब। समझ आ रही है मेरी बात को नहीं आ रही? फरमाया हबीब जो तेरे शानों को नहीं ना समझते, ये तो भंगी चरसी नशई हैं, जिन्हें आप कहेंगे तब पीती वाले पता ही नहीं था मैं कौन होता है। यही बात मैंने कहा, मैं अगले मौजू की तरफ नहीं जाता कि ये सारे नशई हैं, लेकिन ये बात जरूर है, हबीब की जिंदगी की कसम रब ने उठाई। सुभान अल्लाह। शहीद का वो लम्हा जिस लम्हे को शहीद हो रहा, पिछली जिंदगी का सवाली उलमा बैठे, मैं बिल्कुल बड़ी नफीस बात कर रहा हूँ, बस वही हिस्सा जिसमें वो शहीद हुआ। और हबीब की पूरी जिंदगी जिसका इतना हिस्सा फरमा बरदारी में है, वो तो जिंदा है, तो जिसकी सारी जिंदगी सुभान अल्लाह। फिर कहते हो कि या रसूल अल्लाह कहना है या नहीं कहना? अफसोस है यार, अफसोस है तेरे इस नजरिए पर। खुदा के बंदे इस नजरिए को समझने की कोशिश करो कि असल हकीकत हाल क्या है। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें तो मैंने मुर्दा नहीं कहना। इधर देखो भाई, इसमें नफीस रुकता है, इसका मतलब है जब कोई साहिबे फजल ज़ीशान इज्जत व मर्तबे वाला फौत हो जाए, शहादत इज्जत व मर्तबा ही है ना, फजल ही है ना, जब कोई बंदा फजल वाला फौत हो जाए तो उसके बारे में ये बकवास करने की इजाजत नहीं है कि ये मार के मिट्टी में मिल गया है, बकवास करने की इजाजत नहीं है। जब कोई मर्तबे वाला फौत हो जाए उसके बारे में तो ये नहीं कह सकते कि मार के मिट्टी हो गया, वो कैसा उम्मती है जिसने नबियों के बारे में कह दिया कि मार के मिट्टी हो गए, वो मिट्टी हो गए तेरी, और सादा का हुसैन जिंदा करना क्यों नहीं देता? सुभान अल्लाह। हमारे तो हुसैन जिंदा है, तो नाना क्यों नहीं जिंदा? बताना तो जो है आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। तीसरा एक और किताब से मैंने तर्जुमा कर दिया है, अंधे को क्या नजर आए वो क्या जाओ। खुदा के बंदो को समझने की कोशिश करो। और ये पुरफितन दौर है, राफियत, तफसीलियत, खारजियत, नास्तियत, हर किस्म के गंदे टैंकर हमारे साथ बने हैं, समझ आइए, ये हर तरफ अपनी बदबू फैला रहे हैं। लेकिन औलियाए कामिलीन के मानने वालों, हमारे ऊपर अब फर्ज हो चुका है कि हम इमाम अहमद रज़ा की तालीमात के मुताबिक, मुजद्दिद अल-फ़सानी की तालीमात के मुताबिक, शेख मुहक्किक की तालीमात के मुताबिक, ग़ज़ाली ज़मान की तालीमात के मुताबिक, मुहद्दिस आज़म की तालीमात के मुताबिक दाता के नौकर बनते हुए इमाम को वादे करते रहे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। तो जो है हजरत आपकी बड़ा जरूरी है, अपने फर्ज मनसबी को समझने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ अल्लाह की खुफिया तदबीर से भी डरते रहिए। समझ आ रही ना? बारिशों ने कराची का बुरा हाल तो किया है, लेकिन हालात ने अहले सुन्नत के साथ भी बड़ा खिलवाड़ किया है। अगर वो टैंकर बड़े बड़े रोड गए ना, या अहले सुन्नत तफसीलियत की बदबू में, तफसीलियत के सैलाब में तुम्हारे भी बड़े बड़े लोग बह गए हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फजल करम अता फरमा दे। इंतकामी कार्रवाइयां चल रही हैं, अना की जंग चल रही है, मसलन को सामने रखा होता तो आज दिन ना देखने पड़ते। लेकिन ये मेरा पैगाम है, जो बंदा भी अंदर से मुखलिस नहीं है ना, होता जलील है। ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है। जब बंदा अंदर से मुखलिस ना हो, वो जो मर्जी हो वो जलील हो जाता है। और अंदर से मुखलिस हो जाए, अगरचे किसी और लश्कर में खड़ा हो, हुसैन की निगाह उसे भी और बना दे, हुसैन की निगाह उसे भी और बना दे। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। मैं ज्यादा वजाहत करना नहीं चाहता, नहीं तो रंदा इंजन हमारा यार शायद छेल के रख दे। आपको सही कह रहा हूँ, हर शायद छेल के, बल्कि आप मुझे इजाजत दें खाला के चौके टांग दे। लेकिन यार जल्दी पर तेल नहीं डालना चाहिए।
مشائخ علماء اہل سنت پر مہربانی کرو، اپنی شخصیات، اپنی آرا، اپنا سب کچھ پیچھے رکھو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جب بھی دیکھا ہے اہل سنت کو دیکھا ہے۔ اب ذرا اگلی بات بھی سنیے، توجہ طلب، بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو، یہ پیغام دینا ہمارا ضروری ہے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے، فرمایا شہید اس کو مردہ نہیں کہنا، زندہ ہے تو ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتا، ملتا کیوں نہیں، توجہ ہے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے کہ جتنے اولیاء، علماء، صلحاء، عرفاء وہ بھی زندہ ہی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں سے ایک اٹکل پیدا کرتے ہیں عقیدے کی دنیا میں، زندہ ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتا، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا بیٹا یہ تجھے آج تک کسی نے نہیں سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز ہو اور نظر بھی آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو اور بٹھے بول دے پائے نظر ضروری نہیں ہے، کیوں؟ آخر ہو تو ہونی تو چاہیے۔ تو میں کہا اے سی کیوں چلائیں؟ آخر گرمی لگتی ہے۔ میں کہا مجھے گرمی دکھاؤ، کیسے؟ ساری لانے والوں سے میں کتاب کرتا ہی نہیں، میں کہا مجھے گرمی دکھاؤ، میں دیکھوں اس کا جسہ کیسا ہے، اس کا بوتھا کیسا ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ذوق کے لیے میں انہوں آکھاں بھئی آپ محرم دا مہینہ کی دفعہ ہو جا، سانو کھول کے حسین دا ذکر کر لیں۔ آخر یار یہ نا گرمی ہے صحیح پر نظر نہیں آتی۔ میں کہا مولوی صاحب یہ تیرا قاعدہ تو راوی میں بہ گیا کہ کوئی چیز ہو اور نظر آئے، نہ ہوگی، نظر نہیں آئے گی، ماننا پڑے گا۔ وہ تھوڑا جا حل ہویا، کوئی نہیں ہویا، اجازت ہوئے تو تھوڑا جا ہو اس گالوں ویرنے چ دیواں، ویرنا سمجھو نا، ویرنا مگر نہیں جہاں پر رو نکلتا ہے وہ جدو ویرنے دیتا تو ہر شرط لے آئے، آپ کو تھوڑا سا اور ویرنے میں دے لیتا ہوں تاکہ آپ کو لطف بھی آ جائے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ بس ہوگا نبی ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اگر جو بچوں دیا جنہاں اکھاں کے نال ساری رات موبائلہ پہ فلمہ دیکھے اور بدماشا اور اکھاں کے نال نبی دیکھے، جن نبی دیکھے کہ ذاتی ممتاز جب نبی آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ، جو ہے بھی آپ حضرات کی کوئی نہیں ہے، اتنا ہے جناب، ضروری نہیں کوئی چیز ہو اور نظر بھی آئے، اور یہ ڈیمانڈ بھی نہ کیا کر، سبحان اللہ، یہ ڈیمانڈ بھی نہ کیا کر۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں اور نظر نہیں آتی، گرمی ہے، سردی ہے، دونوں ہیں، نظر نہیں آتی، لگدیاں ہیں۔ میں نے کہا نبی بھی نظر نہیں آئے گا، ہاں کیسے کام کر رہے تجھے نظر آ جائیں گے، ہاں یہ نبی تو نبی خدا کی قسم ہے، پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو کل کی بات ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ کون تک کا بولتے پہ ہو یار جواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب شارانی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک دن، تو آپ نے صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر سے کہا، فرمایا صدیق وہ یاد ہے جب اللہ نے عالم ارواح میں سب روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور پوچھا تھا الستو بربکم، پھر مٹھے بولتے پہ ہو، پھر مٹھے بولتے پہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ صدیق اکبر کو بھونک رہے ہیں اور کتوں کو پیغام بھی دے دینا دوسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ بھی پتا ہے کہ روحاں کٹھیاں ہوئیاں سن، میں نے یہ بھی پتا ہے کہ رب نے یہ خطاب فرمایا سی کہ میں نے یہ بھی پتا ہے سب تو پہلو بولیا کہنا سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آقا نے کہا بتا دو کون ہے جو پہلے بولا تھا؟ کہا آقا وہ آپ تھے۔ نبی نے فرمایا سن لو اگر
سمجھے ابو بکر کیا ہے؟ یا باتیں کرتے ہیں وہ جن کو نہ ابے کا پتہ ہے نہ امی کا پتہ ہے. بے شک بے شک اور پتر ہے وہ ہن ناسیاں انگلینڈ نکل گیا انگلینڈ. میں نے کہا بیٹا بھاگتا کیوں؟ پہلے تو بڑی کہتا تھا عدالت میں وہ ہم ثابت کریں گے. اور ثابت دیا بچیا عدالت میں. شیر کی للکار وہ گرامی قدر حضرات یہ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے جو فساد کر کے کتے بھاگ جاتے ہیں. ہمارے بھی ایک عالم سے بات ہوئی علامہ جلالی صاحب سے. پارو جنا نصیحت نہیں اور کم از کم میدان میں کھلوتا کے ہے نا سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک جتنی بات ایک منٹ جتنی بات ان کو کہنے والی تھی سب علماء نے کہی. اور اس بندے نے بھی اس بات کو بتایا کہ میری یہ مراد ہے. لیکن پھر بھی کئیوں کی مراد پوری نہ ہوئی. کیا بات پوری فرمائی. بے شک سمجھ آئی نا؟ پھر بھی کئیوں کی مراد پوری نہ ہوئی. اور یہ سارا بات جتنی بات تھی وہ سب نے کہی. اور یہی اہل سنت کا حسن ہے وہ کہتے بھی ہیں. اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے. اے میں اپنے بندے کو حلال نہ کرو. گھر دیا شیران مارو دے بعد میں کتے پیدا ہو گئے. بھائی کا گوشہ ایک ساتھ باندھو لے جاتے رہے یار. لیکن یاد رکھو اتفاق کی بات یہ کھو اس کا نام بھی آصف ہے. اس کا نام بھی آصف ہے. کیا بات مدد کی گل سن لو. ان سے جو بات ہوئی وہ بھی فتح کا مسئلہ تھا. یہ بھی فتح کا مسئلہ ہی چھڑی بیٹھا. لیکن یار دیکھ لو انہوں نے اپنی وضاحت کر دی. اب یہاں پر بات یہ کر کے کہتا میں تو سیدہ زینب کا نام لے رہا تھا. میں کہ تو نہیں تیرے پھٹکے بھی جو جا کے پورا کر دینے. اگر جو رکھی تو کٹ گا. تم نہیں کر سکتا کیونکہ تم یزیدی ہو. اگر اسے نہیں ہے تو اہل سنت. سبحان اللہ جو ہے جے تھک گئے ہو تو بھی سو سلام پڑھ لئیے. سبحان اللہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں سو اور دبا اور منڈا. معافی کسران نشید جیو جیو نشید نشید انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہاں آئی تو کہہ رہے مزید سمجھ آ رہی ہے نا. چلو خیر بہرحال حالات ایسے ہیں بات کو سمجھنا چاہیے. یہ ہے تاجدار صداقت. سمجھ آ رہی ہے نا جی. ان کا یہ مقام ہے. جب پردہ فرمایا نا تو فرمایا کہ میرا جنازہ اٹھا کے لے جانا نبی پاک کے روضہ اقدس پر. اگر دروازہ جائے کھل تو مجھے وہاں دفن کر دینا. ہاں ہاں یہ آپ جتنی بڑی معتبر سیر کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں ان کے اندر یہی موجود ہے. اور پتہ آواز لگانے والا کون تھا؟ روضہ اقدس پہ جا کے لگانے والا کون تھا؟ اس کا نام مولا علی ہے. سبحان اللہ علی سے کہا علی تم نے کہنا ہے. ہم صدیق اکبر کی امامت کو مانتے اس لیے ہیں کہ علی نے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی. اور میرے عقیدے میں صدیق کہتے ہی اسے ہیں جنہوں موڑیاں تے چک کے علی گلیاں ٹریا. سبحان اللہ باتیں کرتے صدیق کیا کرتا؟ چپ چپ جانتے ہیں اوقات کو. اب دیکھنا میدان میں ایسے عباس کا ویزا لینا سی کافر کو جانا سی. پہنچا وہ کیا کہتے ہیں پہنچی وہاں پہ مٹی جہاں کا خمیر تھا. بے شک بے شک بے شک وہاں پہ مٹی جہاں کا خمیر تھا. اور ہمارے اداروں کے لوگ نوٹ کریں یار ایسے فتنہ فساد کرنے والے لونڈے باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کو جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا مثل و صحابی کا مثل الملح فی الطعام. ورنہ میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے سالن کے اندر نمک ہوتا ہے. پوچھا پچا مثال کھولو. فرمایا جیسے سالن میں نمک نہ ہو کوئی بندہ منہ نہیں لگاتا پسند نہیں کرتا. جس کے سینے میں صحابہ نہ ہو رب بھی پسند نہیں کرتا. اور اگلے جملے پہ ہاتھ نیچے نہ رکھنا. اور جیسے سینے میں صحابہ نہ ہو وہ سینے کو کبھی سکون نہیں
शगुन में नहीं रहता कि सीने में सिहाबा न हो। आ गई है चस, लो जिंदा दिलाने लाहौर है ना, कहते हैं चस आ गई। अल्लाह तेनू मदीने दी हाज़री नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह सारे ही जाओ। ग्रामी हज़रात, असल ये हकीकत है, गल्लां करनियां सौखियां ने, पेड़े च खलोना औखा है। समझ आ रही है ना? तो ताइदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बिलखुसूस सहाबाए किराम शान को समझने की कोशिश करो। लेकिन आज मौजू सैयदुश शुहदा, इमाम करबला, इमाम अली मुकाम। आज ये फरमाए लोग बड़े बड़े अजीब व गरीब किस्म के होते हैं, और ये तो हमारे मुर्शिद ने अब पगड़ी बदल दी है। पहले हरी होती थी ना, मैं तो सारे कराओ पीछे आया हुए तो मैं बैठ जाता था। जब भारी होने मैं समझ साहब मैं क्या और मैं मुझे लगे हुए तो फिर बाद में जब मौलाना क्या बात है, मैंने कहा बात साड़ी नहीं, बात पूरा नूर की बरसात, नूर हर कामिल मुर्शिद पर नूर की बरसात हो। ये नारे लगा करो। एक जगह मैंने यही नारे लग रहे थे, वो एक बीच में से फट पड़ा, अपने तई रहमत करीम देव साडे आंदे नहीं करनी। मैं कहा जी सहीउल अकाइद, सहीउल अमाल, सहीउल अफाल है मोड़ा करखा वो दे उत्ते हो जासी कि जे कोई नहीं साडे गल्लण नाल भी नहीं किया पड़। बोलो सुभान अल्लाह। पर्ची लेके भेज दिया जी। ये फरमाया बड़े बड़े अजीब लोग ड्रामे करते हैं। तुम कहते हो अली मुश्किल कुशा है, बिल्कुल है। तो कहते हैं जो करबला में अपने बेटे को ना बचा सका, तुम्हारी मुश्किल क्या हल करे? क्या जवाब दोगे? ये तुम कोई 16 सद दोगे, 35,000 दे के वो तो जवाब नहीं देगा। वो तो आया चस्का देता तुमने आप पैसा के डाल दे। ये अकायद की बातें और ये सीखने वाली है। हमारे मसलक पर लोग बड़ा कदम करते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है जब तक आप जागते रहें तो ये इतराज तो ऐसे जाएंगे ऐसे। अल्लाह का फजल है। आले सुन्नत का कोई अकीदा मन गढ़त नहीं है, या कुरान का फैजान है या हदीस का फैजान है। अली मुश्किल कुशा है तो तुम वो तो अपने बेटे के लिए ना पहुंचे तो तुम्हारे पैसे कैसे पहुंचेंगे? हाय मैं आख्या यार गल ये है तेरे अंदर का साड़। वाह बैठे जेड़ा जनाब और बाहर कढ़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैंने कहा बता हुसैन ने किसी को पुकारा था? वाह नहीं, तो मैं कहा जब उन्हें सदिया ही नहीं, सुभान अल्लाह, बोली जाए कैसे? और वैसे मैंने कहा एक बात बता, इमाम अली मुकाम की शहादत ये पैदा होते ही जिब्राइल ने पैगाम दे दिया था, बयान दे दिया था। मैं कहा उतरते ही जो एडी टेंशन है अली पाक ने नहीं कुछ भी किया, तो मैंने कहा उससे पहले नबी पाक ने भी कुछ नहीं किया। जब नबी पाक को पता चला तो हुजूर हाथ उठा देते, या अल्लाह तू मुझे ऐसे राजी करता है, ऐसे मेहरबानी फरमाता है कि मैं इशारा कर दूं चांद टूट जाता है, सूरज उड़ जाता है, दरख्त चल पड़ते हैं। हुसैन के बारे में मुझे जिब्राइल ने ये बताया तेरा फैसला है, मेरा नवासा है, ते या अल्लाह मेहरबानी कर मुसीबत का टाल। हुजूर को दुआ करनी चाहिए थी ना, वो बोलो तो सही ना। हुजूर ने दुआ नहीं फरमाई। मैं कहा 1400 साल तो बाद छोटे अब कईयों टेंशन बढ़ गई है। पहले तो ये बात है, अब अगली बात भी सुनी। हजरत अली को भी पता था कि बेटा शहीद होगा, तो बेटे को बड़ा फिक्र था, वो सफारशी कर देते, अली फिर नहीं बोले। सैयदा ज़हरा पाक को भी पता था कि मेरा बेटा शहीद होगा, माँ से बढ़ के प्यार कौन करता, वो भी न बोली। हसन हुसैन को खुद पता था, वो भी न बोले। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। इधर भी तुसी तो गाल ही और पासे ले गए हो। मैं क्या मतलब वो थे छड़ के आऊंगा निकलने जोगा ना रहेगा। तूने तेरी तो पर्ची दे दी, तू तो दे के टूट गया। हुन लंगर ले रिजवियां दा। आप ही जाके बैठे भाई, 2-3 बंदे फिर थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर। मैंने कहा मुझे एक बात बता, ये करबला में जाना इम्तिहान था कि नहीं था? बोलो। पहले ही पता चल गया। ठीक है, हमारे तरफ देखे
کہ وہاں کیا ہوتا ہے. بس خاموش. اللہ خیر سلام. اللہ کی رضا پہ راضی. ہمارے بچوں کا جب امتحان ہو نا اس میں اور جب بزرگ ان کی اولادوں کے امتحان اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے بچے کا امتحان نا 5ویں کا بھی تو ہم بڑے متفکر ہو جاتے ہیں کہ فلاں سکول میں ہے اور پھر لابدے پھرتے ہیں علامہ رمضان صاحب او پروفیسر تواڈا جانو ہے تے ذرا سفارش کرو تواڈے بھتیجے نے پیپر دینے نے تے میں تو نا چگل دیا منڈا ہے میرا پاگل ہے میں جناب علی کھیڈدا رہیا واٹس ایپ تے تے فیس بک تے الو دے پٹھے نے پڑھیا ہے نہیں فیل ہو گیا تے میری ناک نہیں رہنی میں کہ ناک تے تیری پئی ہوئی کوئی نہیں اور پھر تو گل نہ بنے پھر آ جاتا شاہ صاحب شاہ جی تسی تو سید ہو دعا بھی کر چھڈو تے دبا بھی کر چھڈو سفارش کریا گیا تو پھر شاہ بھی قریب لوگ ہوئے انہاں فون کرنا او استاد اللہ دیتا جی ہاں جی بھتیجا تہاڈا تو ذرا ہاتھ تھوڑا رکھیا رہے انہیں پھر نقل نقل کرا چال پار کیوں یار ہے ہی نکما اینو سفارش اوتے سفارش اور میں کیا امتحان جدو دے میرا بچہ نکما تے پھر وہ کیا میں سفارش تے جدو امتحان دین جاوے حسین کی ہیں میں آخیا نجریو پھر بھی تواڈے اوتھے ہی کھلنے سن سائیاں نے ساری بند کر دیتے بھی تیاری اسی کرا دیتی ہے میدان وچ حسین آ گیا ہے ہن اسی کوئی سوال نہیں بالکل حل کرنے تو بغیر نہیں جان دینا. سوال آ گیا پانی بند فرمایا قبول ہے. سوال آ گیا عباس شہید فرمایا قبول ہے. سوال آ گیا علی اکبر شہید فرمایا قبول ہے. سوال آ گیا علی اکبر شہید فرمایا قبول ہے. سوال آ گیا حسین تو بھی شہید فرمایا قبول ہے. ربی رحمت نے آخیا اور رزلٹ بھی آ گیا کیویں فرمایا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ دے. امام علی مقام کو تو وہاں پانی نہیں ملا تھا تو کتنی بڑی زیادتی ہے. اور میں کہا یار یہاں تک بات ٹھیک ہے. آگے لکھا تھا چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہوئے مر گئے. میں نے کہا نکمے یہ جملہ نظریہ بنا لینا کہ پانی کے لیے ترستے رہے تھے یہ ہماری محبت گوارا ہی نہیں کرتی. بولنے سے بیٹھا ہے یہ نہیں ہو سکتا. پانی کو یہ کہنا کہ حسین ترستے رہے پانی آ نہ سکا. پانی خود ترستا رہا. حسین مجھے بلائیں لیکن حسین نے فرمایا آج تیری لوڑ نہیں آج نام میرا دین بچانا ہے. اللہ جملہ بھی سن لو. پانی کو حسین سے پتا کتنا پیار ہے. آج بھی بندہ 10 منٹ یہ واقعہ پڑھ لینا تو آنکھوں سے پانی آ رہا ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہو. حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبہانی نے تو ایک عجیب بات لکھ دی. فرماتے حضور کے ایک صحابی ہیں عامر بن قریظ ان کا نام ہے. وہ ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے کہنے لگے حضور پانی میرے کو کوئی نہیں یہ گھوٹ لبے تو میں بچ جانا نہیں تو میں گیا. حضور نے فرمایا قریب آؤ. پانی نہیں تھا. وہ قریب آیا نا اب آپ نے اپنی ذمہ داری پہ سبحان اللہ کہنے. حضور نے ایسے اقدس نکالا
پانی، فرمایا چوس لے سے. اس نے ایک مرتبہ زبان چوسی اور منہ ہٹا لیا. کہتا ساری حیاتی پانی پیوا پیوا نہ پیوا نہ پیوا. علامہ یوسف نے بات نہیں تھا اس بات. اور اگلی گل تے میں پھر تانوں کوئی نہیں آ عبداللہ شاہ جی میں پھر انہوں کوئی نہیں کہنا. چھٹی تانوں دتی. دل کرے بولو دل کرے بٹو نہ بولو. گاؤں کا اپنا وطن ہوتا ہے. قریش کی شان یہ تھی مدینہ کے تو نوا میں جب کوئی کنواں نکالتا اگر کنواں خالی نکلتا تو وہ کہتے ہیں عامر بن قریش کو کہو یہاں آ کے کلی کر دے تجھے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہماری میٹھا ہو رہا ہے. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے حضرات. یہ تھی شان اقدس جس نے ایک مرتبہ زبان چوسی. اور قرآن میں پتہ کیا حدیث ہے نصرت میں بھی ہے یہ. فرمایا یمتصو لعاب الحسین کما یمتص الرجل تمرۃ. فرمایا نبی پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ہونٹ اور زبان ایسے چوسا کرتے تھے اور اپنی چسوایا کرتے تھے جیسے کوئی بندہ کھجور کو چوس چوس کے کھاتا. پانی کو پسند نہیں فرمایا انہوں نے. اور ویسے بھی خواجہ معین الملت والحق والدین حضرت معین الدین چشتی اجمیری چشتیاں دا ٹاپ دا بابا. سمجھ آ رہی ہے. آپ جب یہاں پرتھوی راج نے کہا بابا ٹور جا. فرمایا یار تیرا کھو ہے ایک لوٹا پانی دا دینا اور یہ لے لو. آپ نے ملاک نو گھلیا وہ بھی وہ میرے ورگا اپنے میں نسبت کر لینا. دل نے چلے ہوئے بھی یار ایک لوٹے نال بڑھنا کی لیکن انہوں یہ نہیں تھی پتا بھی مرشدہ کیا کیا. وہ نے لوٹا بھریا سارا کھو وچ پیچھے گنڈڑ پیا دھوڑا. وہ سارے رکھوالے نا وہ محل میں چلے گئے. وہ پرتھوی راج کہتا اے تسی کدھر منہ چکی پھردے ہو. وہ تانوں تے میں پانی تے کھلا رہا سی. وہ نے آکھیا جی پانی تے کھلا رہا سی اوتھے تے دھوڑا نے. دھوڑا کیا مطلب. اور نے آکھیا ایک ملانگا سی لوٹا مار کے لے گئے تے بھائی ہاں پھیل گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر میں تو لگتا پرتھوی راج دی نسل دے وچ ہوئی. دورا پہ اڈنے کمرہ بھی انہیں کہا مار تھا گئے بھی بابے رو روکے ساڑھا رہا کٹ گیا. پہنچا معین الملت والدین اصلی نسلی سید کی خدمت اقدس میں. اور جاگے بنا کیا کہتا ہے. فرمایا پانی لے لیا ہمیں پیاسا مارو گے. اگلا جملہ خطیبانہ ہے اگر سمجھ آ جائے. اور فرمایا پانی بند کر کے پیاسا میں تمہیں کیوں ماروں ایسا کوئی یزید نہیں ہے. سمجھونا تیری طبیعت بڑی خراب ہے. سمجھونا ہے ہم کیوں بات کریں بھائی. بابا جی جان نہیں کرو پانی چاہیے ہے. فرما ہوں روکے گا کہتا نہیں. سارے کو آنکھو نال اپنے جانوروں کو بھی دیواؤ. بس ٹکانے آ گئی. تو میں نے کہا 700 سالوں کے بعد حسنی حسینی سید آ جائے. مجھے نہیں فرما رہے آپ حضرات. وہ پانی پر ایسے قبضہ کر لے حسین کے سامنے فرات ہو اور وہ بھی حسین. کیا وہ پانی پر قبضہ نہیں کر سکتا. لیکن ڈیوٹیاں مختلف تھی. یہاں دین پھیلانا تھا وہاں بچانا تھا. یہ بھی ایک بات بڑی توجہ طلب ہے. اور اس کے بعد آپ کی جان چھوٹ جائے گی. 12 بجے تو ٹائم کتے ہو گئے تے بس بات ایسی چل پڑی کہ میری توجہ نہ رہی. ورنہ میں آپ سے پوچھتا ضرور 8 منٹا دے کے بنے آپ مجھے تو سنو آپ ہی نہ پتا لگا. سچی حسینیت کیا ہے. کربلا کا نصاب سن لو. پہلا نصاب نماز. دوسرا نصاب
तिलावत, तीसरा निसाब सबर, चौथा निसाब पर्दा। ये करबला का सबक है। सच्चा हुसैनी वो है जो नमाज भी पढ़े, बच्चे बह गए सीढ़ियां करवाते हैं। सच्चा हुसैनी वो है, 2 नंबर वो हुसैनी है जो ना नमाज पढ़े ना ही वो तिलावत करे, बल्कि उनकी नस्ल में हाफिज ना हो। समझ आ रही है? ऐसा बोला। और ना ही उनकी बीवियां पर्दा करें। नहीं यार, चलो नहीं सुनो। तो सही ना कौन को देगा या वही तो बड़ा शेर वाले सुनत गई जैसी तो छोटे शेर तो तुसी भी बढ़ो ना। मैंने गल चेते आ गई, अगे भी असी एक शेर पा लिया सी, वो साढ़े को खोस गया। मेहरबानी यार होना दुआ कर वाला सानू शेर वो भी तो सारे शेर फिर अता फरमाए। समझ आई ना? दुआ फरमाए। हमें बड़ी जरूरत है, पंचतन पाक का सदका हमें शेरों की जरूरत है। लेकिन यार बेहतर है बंदे बंदे रहने दिया करो। ठीक है ना जी? हाँ जी हाँ, मैं आइडिया की गल करता था, ये तो किसी और मकसद के लिए हमें बताया गया ना। पर बाबा मेरी तार छेड़ता पे मैं उधर टुट गया, घंटा फिर आ गया। नहीं 1 घंटा जो ना इससे फीस है, बाकी नवा से बैठे हो। आहो बात कहीं दूर न चली जाए। सच्चा हुसैनी वो है जो नमाज भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, सबर भी करे, पर्दा भी करवाए। आज देख लो ये किस कौम में काम है। मैं आपको मुबारक देता हूँ अहले सुन्नत, ये सारे तुम्हारे अंदर का। कम अज कम 10 मुहर्रम वाले दिन ये निसाब आपने जरूर पढ़ना पढ़ाना है। उस दिन नमाजें भी सारी हूँ इस याद के साथ कि ए हुसैन आप वहां पढ़ते रहे, तेरे गुलाम यहाँ पढ़ रहे। हुसैन आप नेज़े पे पढ़ते रहे, हम यहाँ पढ़ रहे। आपने वहां पर जज़ा सज़ा नहीं किया, बेसब्री नहीं की, हम यहाँ बेसब्री नहीं करेंगे। आप वहां पर्दा करते रहे, हमारी औरतें यहाँ करेंगी। 10 मुहर्रम का दिन जाया ना करना है ना, खोतियां घोड़ियां पीछे टोर टोर के। ये सुनो ही नहीं, खोते आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।